بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات وننتظر. حضرت ذوالفقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان وعدہ ولایت، سب سے پہلے اپنے وارث کے حضور آج کے دن کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اور پھر آپ مومنین و مومنات کی بارگاہ میں تحفہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. مالک امام زمانہ آپ کو ایسے لاتعداد جشن دیکھنا اور منانا نصیب فرمائے. مالک بانی جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مالک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں مالک پوری فرمائے. آپ احباب بھی جو شرعی حاجات لے کے اس بارگاہ ذوالفقار میں حاضر ہوئے ہیں، حسین کی اماں کسی کو خالی نہ لوٹائے. ایک دعا، مالک مومن بیمار ہے بحق کے سید الساجدین، مالک اسے شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. صلوات اتنی بلند پڑھو کہ کچھ کہنے پہ طبیعت آمادہ ہو جائے. توجہ ہے، بات سن لیجیے. کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی ہے یا اہل بیت کے غم لکھے ہیں. یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی ہے یا اہل بیت کے غم لکھے ہیں. دو وجہوں سے قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، یا تو بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا بہت زیادہ غم مل جائیں. شاہ صاحب ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں. تھوڑا تھوڑا معیار سماعت بلند کرنا. آپ نے بڑا خوبصورت سماعت فرمایا، بڑا خوبصورت خطاب تھا. مولا بھائی کے علم میں اور اضافہ فرمائے، لیکن وہ ذرا جوشیلا خطاب تھا، یہ ذرا ٹھیک ہے. زیدی صاحب فرماتے بات میں زور ہونا چاہیے، بات میں زور ہونا چاہیے، پھر زور سے نہیں کرنی پڑتی، بولتے آئیے گا. میں نے کہا ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں. جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، اہل بیت کی خوشی نے بڑھ کے ہمیں تھام لیا. اہل بیت کی خوشی نے بڑھ کے ہمیں تھام لیا. جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، غم کربلا نے بڑھ کر ہمیں سہارا دیا. اس طرح 14 صدیاں گزر گئی. ہم اس سفر میں اعتدال کے ساتھ محو سفر ہیں. ڈاکٹر صاحب نہ میری قوم کبھی گمراہ ہوئی ہے، نہ کبھی بے راہ ہوئی ہے، نہ کبھی گمراہ ہوئی ہے، نہ کبھی بے راہ ہوئی ہے. اور ویسے بھی گمراہی ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جو لاوارث ہوتی ہیں. اللہ اکبر، جو لاوارث ہوتی ہیں. ہمارا وارث موجود ہے. آج کا دن جو ہے یہ عید شجاع کے نام سے بھی منسوب ہے، عید شجاع کے نام سے بھی منسوب ہے، عید زہرا کے نام سے بھی منسوب ہے، عید زہرا کے نام سے بھی منسوب ہے. اس دن کی ایک اور نسبت بھی ہے، اس دن کی ایک اور نسبت بھی ہے. بتاؤں کون سی ہے؟ یہ جو 9 ربیع الاول کا دن گزار کے تم بیٹھے ہو نا، اس دن جناب سیدہ گھر میں میٹھا بناتی تھی. جملہ سننا،
اس دن جناب سیدہ حسنین کی پاک اماں مالکہ کن فیکون بی بی گھر میں میٹھا بناتی تھی۔ کسی مستور نے پوچھا سیدہ خیریت ہے، آج کے دن میٹھا کیوں بناتی ہیں؟ میں آج کے دن کی نسبت بتانے لگا ہوں ایک اور۔ سیدہ میٹھا کیوں بناتی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں آج کے دن میرے بابا نے میری اماں سے شادی کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری زندہ و سلامت رہو۔ آج کے دن میرے بابا نے میری اماں سے شادی کی تھی، یہ بھی آج کے دن ہی ہے۔ اور امیر المومنین حذیفہ یمانی سے فرماتے ہیں حذیفہ سن، یہ جو 9 ربیع الاول کا دن ہے نا، یہ اللہ نے خاص ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ خاص ہمارے لیے قرار دیا۔ پوچھا گیا مولا اس دن کی کیا خاصیت ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں یہ سکون کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ سکون کا دن ہے، یہ برکت کا دن ہے، یہ رحمت کا دن ہے، یہ توبہ قبول ہونے کا دن ہے، یہ کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے۔ اب سوچو تو صحیح، جو اہل بیت کی خوشی کا دن ہو۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، یہ عید غدیر ثانی ہے۔ اللہ، عید غدیر ثانی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دن وفا کی جاتی ہے، اس کے شرط کا دن ہے، یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے، مومن کا مومن سے ملنے کا دن ہے۔ جملہ کہوں، معصوم فرماتے ہیں یہ بطول کے دشمن کی تباہی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری زندہ و سلامت رہو۔ یہ بطول کے دشمن کی تباہی کا دن ہے، معصوم فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہر عید بندہ منائے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہے۔ عید الاضحیٰ بھی منائے گا، عید الفطر بھی منائے گا، عید میلاد النبی بھی منائے گا۔ آج بھی عید میلاد النبی تھا۔ بہت ساری روایات 9 ربیع الاول کی ہیں کہ رسول 9 کو آئے ہیں، یعنی ہر بندہ عید میلاد النبی بھی منائے گا۔ جملہ وہ بندہ سمجھے گا جو ولائے علی میں ڈوبا بیٹھا ہے۔ عید میلاد النبی بھی منائے گا، عید الاضحیٰ بھی منائے گا، عید الفطر بھی منائے گا، لیکن منافق کبھی 2 عیدیں نہیں منائے گا۔ منافق کبھی 2 عیدیں نہیں منائے گا۔ سوال کرو سیدزادہ کون سی ہے وہ 2 عیدیں؟ ایک عید غدیر نہیں منائے گا اور ایک عید زہرا نہیں منائے گا۔ عید غدیر والے دن اعلان ولایت ہوا تھا، عید زہرا والے دن خاتمہ ہوا تھا ولایت کا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عید غدیر اور عید زہرا، آج کا دن عید زہرا کے نام سے منسوب ہے۔ اور مولا نے تبسم فرمایا تھا، اگر آپ نے کالے کپڑے اتارے ہیں تو پھر شریعت سے باہر نہ جانا۔ سید الساجدین صرف مسکرائے تھے، تبسم فرمایا تھا آپ نے، بس ہلکی سی مسکراہٹ کی ایک لکیر آئی تھی مولا کے چہرے پر۔ کب آئی تھی؟ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا دسترخوان لگتا تھا سید الساجدین کا۔ جملہ وصول کریں گے؟ اگر پریشان بیٹھے تو ختم کر دیتے ہیں۔ نیند طاری ہو رہی ہے ختم کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زبردستی تو پڑھنے کے عادی ہی نہیں ہے۔ اگر جاگ کے سنتے ہیں تو پھر کچھ موتی بکھیرتے ہیں، ورنہ دکان بڑھا لیتے ہیں، سید الساجدی مولا حسن بادشاہ کا دسترخوان بھی بڑا مشہور تھا۔ اب جملہ سننا، مولا حسین کا دسترخوان بھی مشہور تھا، مولا علی کا دسترخوان بھی مشہور تھا، مولا سرکار مسلم بن عقیل کا دسترخوان بھی تھا، سرکار عبداللہ بن جعفر طیار کا دسترخوان بھی تھا، زین العابدین کا دسترخوان بھی تھا۔ اب جملہ پتہ نہیں کون بندہ سمجھے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے ذہن دل میں اتر جائے گا۔ قبلہ جب یہ سارے دسترخوان بند ہو جاتے تھے، علی اکبر بادشاہ کا دسترخوان سج جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو زندہ و سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ سارے دسترخوان جب بند ہو جاتے تھے، علی اکبر بادشاہ کے نوکر مشعلیں لے کے چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
ہم شکل پیمبر کا دسترخوان لگ گیا. مولا سید الساجدین کا دسترخوان. مولا صبح ناشتہ ہوتا تھا. اچھا مولا کے لنگر خانے میں ڈیلی روزانہ 100 بکرا ذبح ہوتا تھا. جاؤ لاؤ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ تو صحیح. ڈیلی 100 بکرا ذبح ہوتا تھا مولا کے لنگر خانے میں. صبح کا ناشتہ. چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں 9 ربیع الاول جو بندہ منانے آیا ہے ذہن میں رکھے. مولا بیٹھے ہوئے ہیں مسند پہ, بیٹھے ہوئے ہیں علی کے چاہنے والے. ایک بندے نے کہا مولا آج کھانے میں میٹھا نہیں ہے, آج کھانے میں میٹھا نہیں ہے, آج میٹھا نہیں کھائیں گے, آج میٹھا نہیں کھلائیں گے. بادشاہ فرماتے ابھی انتظار کرو, ابھی آپ کو میٹھا کھلاتے. یہ کہنا تھا, ادھر مختار کا قاصد داخل ہوا. اس نے کہا مولا مبارک ہو, عبید اللہ ابن زیاد کا سر, عمر ابن سعد کا سر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. زندہ ہو سر حیدری. بھئی عید منا کیوں رہے ہیں؟ وہ وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ بچوں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کم از کم کہ 9 ربیع الاول کیوں منایا جاتا ہے. مولا کے چہرے پہ, مولا کے ہونٹوں پہ تبسم آیا. مولا نے تبسم فرمایا, مولا نے تبسم فرمایا. اللہ نے وہ دن ہمارے لیے عید کا قرار دے دیا. اللہ اکبر. اللہ نے وہ دن ہمارے لیے عید کا قرار دے دیا. دوسری نسبت تاج پوشی امام زمانہ. میرے اور آپ کے وقت کی حجت کی تاج پوشی ہے. آپ خاموش ہو گئے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ندا دی جائے گی ہر شخص کو اس کے بندے کہتے ہیں ماں کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں امام کے ساتھ. بندے کہہ اچھا بسم اللہ. سید زادے نے تصدیق فرمائی, وہ کہتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا ہے, قرآن سچ کہتا ہے. بندے اصل میں بابا جی وہ ہیں ہی ماؤں والے نا. اللہ اکبر. چلے مجھے جملہ یاد آ گیا. معصوم فرماتے ہیں ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو, ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو, 70,000 فرشتے اس مرد پہ لعنت کرتے ہیں. پتہ نہیں کس کے سر سے جملہ گزر جائے گا. جملہ کہہ کے دیکھوں گا کون بندہ جشن میں حاضر ہے, کون غیر حاضر ہے, کون اپنا مقدر جگانے آیا ہے حر کی طرح, اور کون یہاں پہ شک میں مبتلا ہے. میں نے معصوم کا فرمان پڑھا. بادشاہ فرماتے ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو, 70,000 ملائکہ لعنت کرتے. اب خود سوچو وہاں کیا عالم ہوگا جہاں ایک عورت آگے تھی پورا لشکر پیچھے تھا. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیو زندہ و سلامت رہو. دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدری زندہ و سلامت رہو. حیدری یا علی یا علی. پورا لشکر ایک عورت آ, پورا لشکر پیچھے. اللہ. امام زمانہ کون؟ امام زمانہ کون؟ امام زمانہ. یاد رکھیے گا اللہ نے دین بنایا ہے, نبی نے دین پہنچایا ہے, امام نے دین بچایا ہے. اللہ نے دین بنایا ہے, نبی نے دین پہنچایا ہے, امام نے دین بچایا ہے. اللہ دین بنانے والا ہے, دین پہنچانے والا بھی اللہ نے بنایا ہے, دین بچانے والا بھی اللہ نے بنایا ہے. نہ ہمیں دین بنانے کا اختیار ہے, اللہ اکبر, نہ دین پہنچانے کا اختیار ہے, نہ دین بچانے کا اختیار ہے, نہ دین بچانے والا بنانے والے کا اختیار ہے. اور بھائی یاد رکھیے گا کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کی وہ حفاظت کرے جسے مخلوق نے بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے بنائے ہوئے کی وہ حفاظت کیسے کر سکتا ہے جسے مخلوق نے چنا ہے. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, آل محمد کے مقابلے پہ بندے اپنے بنائے ہوئے لائے, بندے اپنے بنائے ہوئے لائے. امام زمانہ, وقت کے امام کی بات ہو رہی ہے, امام زمانہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یاد رکھیے گا
سلمان سے پوچھیں گے نا کس کے ساتھ اٹھو گے؟ کس کے ساتھ اٹھے گا سلمان؟ علی کے ساتھ؟ ابو ذر؟ کمبر؟ کربلا والے؟ نہیں بھائی، کربلا والے کس کے ساتھ اٹھیں گے بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ شام سے پوچھیں کس کے ساتھ اٹھے گا؟ زین العابدین کے ساتھ۔ فرزدق سے پوچھو کس کے ساتھ اٹھو گے؟ زین العابدین کے ساتھ۔ ابو بصیر سے پوچھو کس کے ساتھ اٹھو گے؟ وہ کہے گا جعفر صادق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ابا صلی اللہ سے پوچھو کس کے ساتھ اٹھو گے؟ وہ کہے گا علی رضا کے ساتھ۔ علی؟ میں اور آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ چلے ابھی بھی جس بندے کو، جس بچے کو نہیں سمجھ آئی، میں اور آسان کرتا ہوں۔ نماز جمعہ پڑھتے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھتے ہیں؟ جب پیش نماز خطبہ پڑھتا ہے، پیش نماز خطبہ پڑھتا ہے، اس میں 14 نام لیتا ہے؟ سرکار دو عالم کا نام آیا، کبھی آپ کھڑے ہوئے؟ جملہ ضائع نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کا نام آتے کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ علی بادشاہ کا نام آیا کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ محمد مصطفیٰ سے حسن عسکری تک 13 نام آتے ہیں، کبھی کھڑے نہیں ہوئے؟ جیسے ہی منزل کا نام آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی منزل کا نام آتا ہے پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منزل کا نام ہے امام زمانہ، منزل کا نام ہے امام زمانہ۔ 4 مصرے ذہن میں آگے پڑھے، بندے بور ہونے لگے۔ ابو اسحاق نے امام زمانہ سے پوچھا، ابو اسحاق نے امام زمانہ سے پوچھا، مولا وہ طور والا قصہ کیا ہے؟ بھائی دعا فرمائیے، وہ طور والا قصہ کیا ہے؟ بادشاہ بے نیازی سے فرماتے ہیں ایک کلیم اللہ تھا، ضد پہ ہی آ گیا۔ جس بندے کو شعر سننا آتا ہے وہ سر اٹھائے، میں اسے مصرے ہدیہ کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کسے سننے کا ہنر آتا ہے کسے نہیں آتا، کس کی زبان پہ علی کا اختیار ہے، کس کی زبان پہ اس کا اختیار ہے۔ ایک کلیم اللہ تھا، ضد پہ ہی آ گیا۔ سارے متوجہ ہیں، ہم تنگوش ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ایک کلیم اللہ تھا، ضد پہ ہی آ گیا، چاہتا تھا کہ باطن میرا دیکھ لے، چاہتا تھا کہ باطن میرا، میں بڑی آہستہ آہستہ جملے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کے بھی ذہن میں اتر جائے۔ چاہتا تھا کہ باطن میرا دیکھ لے، چاہتا تھا کہ باطن میرا، میں نے سمجھایا کہ چھلک جائے گا، ظرف اپنے کو موسیٰ ذرا دیکھ لے۔ میں نے سمجھایا کہ چھلک جائے گا، چھلک جائے گا سمجھ آتا ہے؟ ظرف کا پتہ ہے؟ ایک ظرف ہوتا ہے، ایک مظروف ہوتا ہے۔ پانی کا گلاس ہے نا، پانی کا گلاس یہ ظرف ہے، اس میں جو پانی ہے وہ مظروف ہے۔ اب ایک پاؤ والا گلاس ہو، آپ اس میں آدھا کلو ڈال دیں، پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ بابا جی، ایک پاؤ والا گلاس ہے، اس میں آدھا کلو ڈال دیں، کیا ہو جائے گا؟ چھلک جائے گا، باہر آ جائے گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ایک کلیم اللہ تھا، ضد پہ ہی آ گیا، چاہتا تھا کہ باطن میرا دیکھ لے، میں نے سمجھایا کہ چھلک جائے گا، ظرف اپنے کو موسیٰ ذرا دیکھ لے، اور تیری اوقات ہی کیا، میں ہوں وہ جس کو فقط مصطفیٰ دیکھ لے یا خدا دیکھ لے۔ اوئے ہوئے ہوئے پیچھے رہ گئے یار، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری زندہ و سلامت رہو۔ میں ہوں وہ، امام زمانہ فرماتے ہیں میں ہوں وہ جس کو فقط مصطفیٰ دیکھ لے یا خدا دیکھ لے، مصطفیٰ دیکھ لے یا خدا دیکھ لے۔ بادشاہ فرماتے ہیں جب نہ مانا تو معمولی سے نور سے بے ہوش کر کے کہا اب دیکھ لے۔ اللہ اکبر، معمولی سے، معمولی سے، جملہ اگلا بڑا وزنی ہے، لطف لینا، معمولی سے، نور سے، بے ہوش کر کے۔ یہاں بھی بڑی مختلف روایات ہیں، جو روایت میں نے پڑھی ہے وہاں معصوم فرماتے ہیں ہمارا نور نہیں تھا، ہمارے کسی نوکر کا نور تھا۔ اللہ اکبر، معمولی سے، نور سے، معمولی سے
نور سے. ایک کلیم اللہ تھا ضد پہ ہی آ گیا, چاہتا تھا کہ باطن میرا دیکھ لے. میں نے سمجھایا کہ چھلک جائے گا ظرف اپنے کو, موسیٰ ذرا دیکھ لے. اور تیری اوقات ہی کیا, میں ہوں وہ جس کو فقط مصطفیٰ دیکھ لے یا خدا دیکھ لے. جب نہ مانا تو معمولی سے نور سے بے ہوش کر کے کہا اب دیکھ لے. امام زمانہ فرماتے ہوش آیا تو پھر ہوش آیا اسے. اللہ اکبر, سر اٹھاؤ یار, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہوش آیا. یہ کل بھی گزارش کر چکا کہ بچوں کو مائیں درس دیں, بچوں کو مائیں کم از کم ماں کو معرفت ہونی چاہیے. امام زمانہ کی کم از کم ماں کو معرفت ہونی چاہیے. امام زمانہ صبح اٹھے نا, ماں بھی اٹھے بیٹا بھی اٹھے, اگر ماں کو معرفت ہوگی, ماں کہے گی بیٹا امام زمانہ کو سلام کرو. ماں کو اگر معرفت ہوگی کیا کہے گی, بیٹا امام زمانہ کو سلام کرو, وقت کی حجت کو سلام کرو. اب اگر ماں کو معرفت ہوگی پھر بیٹا کہے گا اماں اماں کدھر منہ کر کے سلام کرنا ہے. جملہ ضائع نہ کرنا, اماں کدھر منہ کر کے سلام کرنا ہے. بھائی دعا فرمائیے, کدھر منہ کر کے سلام کرنا ہے. ماں کہے گی بیٹا جدھر جی چاہتا ہے منہ کر کے سلام کرو, ہر طرف تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیو زندہ و سلامت رہو. حسین کی اماں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے, جدھر بھی منہ کر کے سلام کرو گے وجہ اللہ ہی نظر آئے گا. بیٹا کہے گا اماں سلام کا فائدہ کیا ہے. اگر ماں کو معرفت ہوگی, اماں سلام کا فائدہ کیا ہے. ماں کہے گی بیٹا شریعت مصطفیٰ میں سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. تو کتنا خوش قسمت ہوگا, تیرے سلام کا جواب وقت کا امام دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے وقت سلام کا جواب وقت کا امام دے گا. دسترخوان لگ گیا, شوہر بھی آ گیا, ساس سسر ہیں وہ بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, ناشتہ لگ گیا ٹیبل پہ, کھانا چاہا. اگر ماں کو معرفت ہوگی کہے گی رکو بھائی رکو, پہلے اس کا شکریہ تو ادا کرو جس کی نالین کا صدقہ کھا رہے ہو. اس کا شکریہ ادا کرو جس کی. معصوم فرماتے ہیں اگر ہم اپنا پاؤں ہٹا لیں, اگر ہماری نالین زمین کو مس نہ کرے, اگر چلے جملہ آ گیا کہ یاد پڑھو, ہاتھ اور پاؤں, ہاتھ اور پاؤں. بتاؤں علی بادشاہ کے ہاتھ کا کمال کیا ہے. جملہ سن لینا, ایسے ہی اتر آیا ہے, اور اگر نہ پڑھتا تو پھر طبیعت میں اجلت رہتی. علی بادشاہ کے ہاتھ اور پاؤں کا ایک جملہ وصول کر لینا. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ایک ہو جائے وہ مجھے دعا دے دے, اور جس کا نہ ہو میں اسے دعا دے دوں گا. علی بادشاہ کا ہاتھ بتاؤں کس کمال کا حامل ہے. کم از کم علی بادشاہ ظرف چھلکنے نہ پائیں. علی بادشاہ جس مٹی کو چھو لے, علی بادشاہ جس مٹی کو چھو لے, کم از کم اللہ اسے آدم بناتا ہے. اللہ اکبر. کتنی دیر پڑھیں, کم از کم اللہ اسے, کم از کم اللہ اسے آدم بناتا ہے. یہ علی کے ہاتھ کا کمال ہے. علی کے پاؤں کا کمال بتاؤں, علی جس زمین پہ اترے کم از کم اللہ اسے کعبہ بناتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ. اگر ماں کو معرفت ہوگی, اٹھے دسترخوان سے ناشتہ کر لیا, شوہر کام کی طرف نکلا, اگر معرفت ہوگی شوہر سے کہے گی امام زمانہ کا صدقہ دو. معصوم فرماتے ہیں اپنے وقت کی حجت کا صدقہ دیا کرو, چاہے ایک درہم ہی کیوں نہ ہو, صدقہ دے کے چلے جایا کرو. پھر جہاں مرضی چلے جاؤ, ہم ضامن ہیں. اللہ, صدقہ دے کے چلے جاؤ, پھر ہم ضامن ہیں. بچوں سے, بچے اسکول کالج یونیورسٹی نکلیں گے نا, اگر ماں کو معرفت ہوگی, جملہ ضائع نہ کرنا, اگر ماں کو معرفت ہوگی. بیٹا سگریٹ بھی پیتا ہے نا, باپ کے سامنے نہیں جا کے پیتا, اگر باحیا بیٹا ہے. اگر
با حیا بیٹا ہے تو باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا. کوئی بھی ایب کرتا ہے پھر باپ کے سامنے, بڑے بھائی کے سامنے, ماں کے سامنے وہ ایب نہیں کرے گا. بھئی یہاں ہم مولا کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں محمد اور علی امت کے باپ ہیں. یہاں بچوں کو لاتے ہو پہلے انہیں ان کی تربیت کرو. معصوم فرماتے ہیں اولاد پیدا کرنے کا حکم نہیں ہے, ان کی تربیت کا حکم ہے, اور انہیں سب سے پہلے ادب سکھاؤ. شاید رات بھی کہہ چکا. اور معصوم فرماتے ہیں والدین جو اولاد کے لیے بہترین ورثہ چھوڑتے ہیں اسے ادب کہتے ہیں, اسے ادب کہتے ہیں. خدا را ہم نے 2 ماہ 8 دن گزارے ہیں. آج ہم نے اگر کالے کپڑے اتارے ہیں, آج ہم اگر خوشی منا رہے ہیں تو معاشرے کو پتہ تو چلے نا. اگر انہیں رونے کا طریقہ آتا ہے, ہنسنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر انہیں رونے کا طریقہ ہے, انہیں ہنسنے کا بھی سلیقہ ہے. شریعت کی حدوں کو پار نہیں کرنا. ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا جملہ محفوظ کرنا. جتنی پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں خواتین محفوظ کیجئے گا جملہ. بچہ نکلا, ماں کہے گی بیٹا اللہ جانے ہماری اگلی ملاقات کعبے میں ہو. تو پتہ ہے کب امام نے آ جانا ہے. بیٹا ہو سکتا ہے اگلی ملاقات کعبے میں ہو, اللہ جانے کب امام کا ظہور ہو جائے. عزادارو جس ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا ہے نا کہ اللہ جانے کب وقت کے امام نے آ جانا ہے, پھر وہ بیٹا باہر جا کے کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیوں؟ ماں نے بتایا ہے کہ امام دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ہم شاید یہ بات بھول گئے ہیں. یہ جو شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں وہ درد میں کی ہیں. شاہ صاحب نے کوئی ناراض ہو کے نہیں کی, معذرت کے ساتھ, اور میں کوئی ان کی وکالت بھی نہیں کر رہا. انہوں نے دکھ میں کی ہے یہ باتیں. آپ وقت پہ امام بارگاہ تشریف لایا کریں. کیوں؟ ہم آج بھی رسول کی بیٹی کو انتظار کرواتے ہیں. سارے پڑھتے ہیں, بچپن سے لے کے آج تک سنتے آ رہے ہو. جہاں بھی مجلس ہو, جشن ہو, ان کا ذکر ہو, حسین کی اماں سب سے پہلے آتی ہے اور ہم سب سے آخر میں آتے ہیں. حسین کی اماں سب سے پہلے آتی اور ہم سب سے آخر میں آتے ہیں. تو پھر ہم حسین کی اماں کے مجرم بنے کہ نہیں بنے؟ حسین کی اماں کے ہم مجرم ہیں. خدا را ٹائم پہ آیا کریں. ایک کلیم اللہ تھا ضد پہ ہی آ گیا. کلیم اللہ تھا ضد پہ ہی آ گیا. چاہتا تھا کہ باطن میرا دیکھ لے, میں نے سمجھایا کہ چھلک جائے گا. ظرف اپنے کو موسیٰ ذرا دیکھ لے, اور تیری اوقات ہی کیا, میں ہوں وہ جس کو فقط مصطفیٰ دیکھ لے یا خدا دیکھ لے. مصطفیٰ دیکھ لے یا خدا دیکھ لے, جب نہ مانا تو معمولی سے نور سے بے ہوش کر کے کہا اب دیکھ لے, اب دیکھ لے, اب دیکھ لے. ہوش آیا تو پھر ہوش آیا اسے, ہوش آیا تو پھر ہوش آیا اسے. عمران بیٹا آ جاؤ, میں نے تمہارے لیے جملہ روکا. ہوش آیا تو پھر ہوش آیا اسے. امام زمانہ فرماتے میں نے سمجھایا کہ احسان ہو جائے گا, میرے جلوے کو دیکھ پائے گا تو, جس گھڑی تو بھی سلمان ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس گھڑی تو بھی سلمان ہو جائے گا. ہے غریب اللہ, جس گھڑی تو بھی سلمان ہو جائے گا. اچھا چلے جملہ آ گیا. یہ سلمان 10ویں پہ کیوں ہے, ابو ذر 9ویں پہ کیوں ہے؟ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے, شاید آپ کے لیے نیا ہو. پاک سیدہ نے خیرات عطا کی ہے. ابو ذر 9ویں پہ کیوں ہے, سلمان 10ویں پہ کیوں ہے؟ ابو ذر یقین کرتا تھا, سلمان دیکھ لیتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابو ذر یقین کرتا تھا, سلمان دیکھ لیتا تھا. علی کے گھر کے باہر بندے کھڑے ہوئے ہیں, ابو ذر بھی کھڑا ہے. اچھا ایک جملے میں تعارف کرواؤں, سلمان کون ہے؟
ابو ذر کی دعوت کر لی سلمان نے. کس کی؟ ابو ذر کی. ایمان کے 9ویں درجے والے کی ایمان کے 10ویں درجے والے نے. ابو ذر سلمان کے حجرے کے باہر، ابو ذر نے ایک قدم اندر رکھا، ایک قدم باہر تھا. ابو ذر نے منظر کیا دیکھا؟ سلمان کا ہاتھ ہے، اوپر ہنڈیا پک رہی ہے. جیو، ہنڈیا پک رہی ہے. ابو ذر وہیں ششدر حیران سوچنے لگا سلمان کیا ہے. اسی پہ جشن ہو جائے گا. بھائی دعا فرمائیے گا مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس امام بارگاہ کے متولیان بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے، آپ سب کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے. جس کے پاس رزق نہیں ہے رزق مانگ لینا، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد مانگ لینا. ابو ذر سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے، سلمان کیا ہے. وہیں سے واپس پلٹا، کہتے چلو اس کے پاس چلتا ہوں جس نے کہا یہ ہم میں سے ہے. سار اٹھانا ہے کہ جملے میں میرے ساتھ رہنا. چلو اس کے پاس چلتا ہوں جس نے کہا ہے یہ ہم میں سے ہے. آ گیا کائنات کے رسول کے دروازے پہ، دکل باب کی. ابو ذر کوئی عام بندہ نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں آسمان نے سایہ ہی نہیں کیا روئے زمین پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اللہ اکبر. جو ابو ذر سے، اللہ اکبر، جسے سچا کہہ رہا ہے یہ سچا ہے، صادق کہہ رہا ہے یہ سچا ہے. خود سوچو وہ کتنا سچا ہوگا. ابو ذر رسول کے دروازے پہ، دق الباب کی. رسول نے دروازہ کھولا، ابو ذر سجدے میں. رسول نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اٹھایا، سینے سے لگایا. ابو ذر نے پوچھنے کا ارادہ کیا کہ میں پوچھوں یا رسول اللہ بتائیں آپ کا سلمان کیا ہے. ابو ذر نے ابھی لب کھولنے چاہے، رسول فرماتے ہیں ابو ذر سلمان کے متعلق نہ سوچا کر. ابو ذر سلمان کے متعلق نہ سوچا کر. حیرت میں اور اضافہ ہوا، پریشانی اور بڑھ گئی. اللہ جانے سلمان کیا ہے، اللہ جانے سلمان کیا ہے، اللہ جانے سلمان کیا ہے. سوچ رہا ہے، کہتے چلو مولا کے پاس چلتا ہوں. وہاں آیا جہاں تراب پہ ابو تراب بیٹھے تھے. آپ کا بڑا سنا ہے، بڑا عقیدہ بلند ہے. جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. معراج تھی اس زمین کی جس پہ علی تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. معراج تھی اس زمین کی جس پہ علی تشریف فرما تھے. ابو ذر آیا، سجدہ سلام کیا. سجدہ سلام کر کے، جملہ ضائع نہ کرنا، میں جملہ کہہ کے دیکھوں گا کس کی زبان اس کے اپنے اختیار میں، کس کی زبان لسان اللہ کے اختیار میں. ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس کے ہاتھ کا ید اللہ وارث ہے، زبان وہی ہلتی ہے جو علی کے اختیار میں ہے. اسی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جس پہ وجہ اللہ راضی ہوتا ہے. میں جملہ کہہ کے دیکھوں گا کون جشن میں حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے. ابو ذر نے لبوں کو حرکت دینا چاہی کہ پوچھوں مولا آپ بتائیں کہ سلمان کیا ہے. ابو ذر کے بولنے سے پہلے علی فرماتے ابو ذر جب رسول نے منع کر دیا پھر سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے. پیچھے رہ گئے یار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. پھر سوچ رہا ہے حیدری، پھر سوچ رہا ہے. زیو زندہ و سلامت رہے. پھر سوچ رہا ہے کہ سلمان کیا ہے. پریشانی اور بڑھ گئی. پریشانی جیسے ابھی میں نہیں آیا تھا تو عمران کے لیے پریشانی بڑھی گئی. پریشانی. اچھا بھائی صاحب عرفان شاہ پیار کرتے ہیں، مولا ان کی زندگی کرے، آپ سب پیار کرتے ہیں. میں نہ آتا، میں نہ آتا. شاہ صاحب نے عمران کو، حاجی عرفان کو، بھئی اس بندے کو بلاتے کیوں ہو جسے بلانے کا پاس نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، بھی اس بندے کو کیوں بلاتے ہو جسے وعدے کا پاس نہیں ہے.
جسے وعدے کا، یعنی بابا جی 1400 سال بعد بھی بندہ اسے بلاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے، جو نبی کے بلانے پہ نہیں آئے تیرے میرے پہ کیا آئے گا؟ اللہ اکبر، جیو زندہ و سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری، راضی رہنا۔ پریشانی میں اور اضافہ ہوا، اللہ جانے سلمان کیا ہے، اللہ جانے سلمان کیا ہے، اللہ جانے سلمان کیا ہے۔ سوچتا سوچتا ابو ذر مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز کی نیت کر لی، نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے، نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے۔ بابا جی یہاں بندوں کو علی برداشت نہیں ہوتا، ابو ذر سلمان کو سوچ رہا ہے، پیچھے رہ گئے یار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو جیو سلامت رہو۔ ابو ذر سوچ رہا ہے اللہ جانے سلمان کیا ہے، اللہ جانے سلمان کیا ہے، اللہ جانے سلمان کیا ہے۔ ایسے میں صحن تطہیر سے جوڑی برآمد ہوئی، صحن تطہیر سے جوڑی برآمد ہوئی۔ یہی تو ایک در ہے جو مسجد میں کھلتا ہے، مسجد بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے، یہ گھر بھی تو مسجد کا حصہ ہے، یہی تو ایک گھر ہے۔ جشن ہے جملے کا لطف لینا۔ سب کے در کھلتے تھے مسجد میں، سب کے بند کروا دیے، سب کے بند کروا دیے رسول۔ اچھا جب دروازے بند ہوئے نا، علی کا دروازہ کھلا ہے، بابا جی علی کا دروازہ کھلا ہے۔ اب یہاں اس جملے کی قیمت نہیں ملے گی، بھی کہیں نہیں ملے گی۔ اگر یہ والے ادھر آ جائیں تو مہربانی ہوگی، ادھر آ جائیں، بسم اللہ، یہ قلب مجلس بالکل خالی ہے، آ جائیں بسم اللہ، آ جائیں۔ میں آپ کو بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں آپ کی بالکل مزاج کے مطابق، آ جائیں، آ جائیں، بسم اللہ، آ جائیں، بسم اللہ۔ سجاد بیٹا ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، کچھ نہیں۔ ممبر کے قریب بیٹھنا عیب نہیں ہے، ممبر کے قریب بیٹھ کے شرارت کرنا عیب ہے۔ بڑے بڑے بابے ممبر کے قریب بیٹھ کے شرارتیں کرتے رہے۔ سب کے دروازے بند۔ اچھا دروازے بند ہوئے نا، اب بات دروازوں کی تھی، بات خواتین تک پہنچ گئی، بات عورتوں تک پہنچ گئی۔ اور عورت کی فطرت پتہ کیا ہے بابا جی؟ عورت صبح صبح گھر کا دروازہ کھولے نا اور دروازے کے باہر کوڑا پڑا ہوا ہو، کوڑا پڑا ہوا ہو، اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں ذرا نا اجلت ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے۔ ساتھ والی ہمسائی کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت باہر آتی ہے، یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ اب طبیعت میں پریشانی ہے، بے چینی ہے، ادھر ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت باہر آئی، یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ اگلا دروازہ، اگلا دروازہ، دروازوں پہ دروازے کھٹکھٹاتی جا رہی ہے، پورے محلے کی عورتوں کو جگا لیتی ہے، یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ یہ کہتی ہے یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ اب مجھے ذرا سوچ کے انصاف کر کے فیصلہ کر کے بتاؤ، کوڑے کو تو عورتیں نہیں مانتی، بندے ہم سے کوڑے بنوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوڑے کو تو عورتیں نہیں مانتی اور بندے ہم سے کوڑے منوا رہے ہیں۔ اللہ، اگلا جملہ ادھار رہا، وہ پھر کسی مجلس میں، اب شاید عشرہ محرم میں آئیں گے انشاءاللہ، مولا زندگی کرے بابا جی کی بھی اور ان کے صدقے ہماری بھی۔ ابو ذر سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے، ٹائم کافی ہو گیا، بس بات کو سمیٹے۔ ابو ذر سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے، سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے۔ صحن تطہیر سے جوڑی برآمد ہوئی، دائیں کندھے پہ حسن، بائیں کندھے پہ حسین۔ بھئی کیوں پریشان ہو، ان کا بابا بھی تو آ جاتا ہے نا، آئے گا، ہر ایک کے سرہانے آئے گا، یقین تو رکھو۔ نماز تمام کی ابو ذر نے، جملہ وہ بندہ سمجھے گا جو ولائے علی میں ڈوبا بیٹھا ہے۔ جیسے ہی بابا جی نماز تمام کی ابو ذر نے، حسن مولا کندھا ہلا کے فرماتے ابو ذر جب نانا نے اور بابا نے منع کر دیا پھر سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے؟ اللہ جیو زندہ و سلامت رہو۔ پھر سوچ رہا ہے سلمان کیا ہے؟ قدمین پہ ہاتھ ابو ذر کے، بادشاہ آپ بتا دیں سلمان کیا ہے؟ فرمایا بتاتے نہیں، تمہیں دکھا دیتے ہیں۔
بتاتے نہیں تمہیں، دکھا دیتے. بادشاہ دکھا دیں. کہا مغربین پڑھ کے شمال کی طرف جانا. 5 کلومیٹر چلو گے، آگے ایک سرخ پتھر آئے گا، اس پہ سلمان بیٹھا ہوگا. تمہیں پتہ چل جائے گا سلمان کیا ہے. اللہ اکبر. تمہیں پتہ چل جائے گا سلمان کیا ہے. ابو ذر نے نماز مغربین سے فارغ ہوئے، شمال کی طرف چلے. آگے 5 کلومیٹر آگے ہے، ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے، سلمان وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہاں کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی رات، کبھی دن کبھی رات، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، کبھی روشنی کبھی اندھیرا. ابو ذر دوڑا، سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سلمان تو کیا ہے؟ کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی رات، کبھی دن کبھی رات، یہ تو کیسے کر رہا ہے؟ سلمان کہتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دن میں سے رات کو نکالتا ہوں، رات میں سے دن کو نکالتا ہوں، بس ذرا تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں اللہ کیسے نکالتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سارے مل کے یک زباں ہو کے آخری حلالی تک. زندہ و سلامت ہو، زندہ و سلامت. جملہ وہیں رکا ہوا ہے. صحابہ اکٹھے ہوئے علی کے گھر کے باہر. ابو ذر بھی کھڑا ہے. میں نے کہا ابو ذر 9ویں پہ کیوں ہے، سلمان 10ویں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابو ذر یقین کرتا ہے، سلمان دیکھتا ہے. ابو ذر یقین کرتا ہے، سلمان دیکھتا ہے. ابو ذر نے کہا یا علی یہ آپ کے گھر کی چھت وہاں سے خراب ہو گئی ہے، آپ کے گھر کی چھت. علی فرماتے کون سے گھر کی؟ کون سے گھر کی؟ کون سے گھر کی؟ پریشان ہو گیا ابو ذر. اتنے میں سلمان وہاں پہنچا. سلمان وہاں پہنچا. نور الابصار والے نے لکھا ہے سلمان وہاں پہنچا. علی فرماتے سلمان یہ ابو ذر کہہ رہا ہے کہ گھر کی چھت خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک نہ کر دیں. جملہ ضائع نہ کرنا، ابھی میں دیکھوں گا کون کس معیار پہ بیٹھ کے سن رہا ہے. عید زہرا، عید شجاع، ابھی پتہ چل جائے گا کون بندہ اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے. ابو ذر آگے بڑھا، جلدی میں کہتا ہے سلمان وہ علی کے گھر کی چھت ٹھیک نہ کر دیں، وہ علی کے گھر کی چھت ٹھیک نہ کر دیں. میں نے پہلے کہا ابو ذر یقین کرتا ہے، سلمان دیکھتا ہے. جب ابو ذر نے کہا نا علی کے گھر کی چھت ٹھیک نہ کر دے، سلمان کہتا ہے پھر عرش پہ جانا پڑے گا. سلامت رہے، سلامت رہے. پھر عرش پہ جانا. معصوم فرماتے ہمارے گھر کی چھت، گھر کی چھت نہیں عرش اولا ہے. اللہ، عرش اولا ہے. یہاں تو سلمان سمجھ میں نہیں آ رہا. علی بادشاہ فرماتے السلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. ساحل کھڑا ہو گیا، بدن کانپا. اس نے کہا یا علی اب تک تو ہم آپ کو سمجھ رہے تھے، آپ زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے. علی فرماتے خاموش، سلمان زمین پہ ہے، میں عالمین پہ ہوں. سلمان زمین پہ ہے، میں عالمین پہ ہوں. اللہ اکبر. تمام کیا جائے یا پڑھا جائے؟ امام زمانہ یاد ہے؟ امام کون امام زمانہ؟ جس کے لیے اللہ قیامت روک دے، جس کے لیے اللہ. چلے میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں اگر پریشانی ہو گئی ہے. آدم سے حسن عسکری تک جس کے جلوے کے منتظر ہوں اسے امام زمانہ کہے. اللہ. چلیں ابھی بھی اگر پریشانی ہے میں پریشانی ختم کر دیتا ہوں. جس کا توحید خود انتظار کرے. جس کا توحید خود انتظار، مولا کی تاج پوشی ہے آج. جس کا توحید خود انتظار کرے. چلے میں پھر لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں. جس کے لبوں کی جنبش کا کعبہ انتظار کرے. اللہ اکبر. اللہ. جس کے لبوں کی جنبش کا کعبہ انتظار کرے. جو ایک بار مسکرا دے تو کائنات میں عدل تقسیم ہو جائے. اللہ اکبر. جو ایک بار مسکرا دے کائنات میں عدل تقسیم ہو جائے اسے امام زمانہ کہ سلمان محمدی. پھر سلمان پہ بات آ گئی. یہ بار بار سلمان آتا ہے سامنے. سلمان. اچھا سلمان کی ڈیوٹی بھلا کیا تھی؟ علی بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی تھی سلمان
تیرا کام بس یہی ہے، تو نے ہر نظر پہ نظر رکھنی ہے۔ جملہ ہی ضائع کر دیا، اللہ ہر نظر پہ نظر رکھنی ہے۔ سلمان علی بادشاہ کی بارگاہ میں، یا علی جب آپ کا 11واں بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا، جب آپ کا کعبے کی چھت پہ آئے گا، بابا جی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلے نے آخری سے طے کیا ہوا تھا، پہلے نے آخری سے، میں کعبے میں آ جاؤں گا، تم کعبے پہ آ جانا، میں کعبے میں آ جاؤں گا، تم کعبے پہ آ جانا۔ سلمان کہتا ہے یا علی جب آپ کا 11واں بیٹا آئے گا، جس نے نہیں پہچانا وہ کیسے دیکھے گا؟ علی بادشاہ فرماتے پہلی بات تو، اور امام زمانہ کی توقیع کا جملہ ہے، نوجوانوں دوستو محفوظ کرنا، امام زمانہ کی توقیع کا جملہ ہے، مولا نے غیبت صغریٰ کے عالم دور میں فرمایا تھا، بادشاہ فرماتے جو بندہ یہاں سے میرا انتظار کرتے ہوئے اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہو جائے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، جب آؤں گا اسے اس کا نام لے کے بلاؤں گا، اللہ، جب آؤں گا اسے اس کا نام لے کے بلاؤں گا۔ امام زمانہ علی بادشاہ فرماتے ہیں سلمان جب میرا 11واں بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا، محمد کے دور کا بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا محمد آ گیا ہے، سر اٹھانا بات ختم کرنے لگے، محمد کے دور کا بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا محمد آ گیا، میرے دور کا بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا علی آ گیا، حسن کے دور کا بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا حسن آ گیا، حسین کے دور کا بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا حسین آ گیا، وہی میرا بیٹا جب لمبے لمبے سجدے ادا کرے گا، لوگ کہیں گے سید الساجدین آ گیا، جب علم بانٹے گا لوگ کہیں گے باقر العلوم آ گیا، جب فقہ پہ بولے گا لوگ کہیں گے جعفر صادق آ گیا، جب حلم الہی میں ڈھل جائے گا لوگ کہیں گے مرسی کاظم آ گیا، جب اللہ کی رضا میں ڈھل جائے گا لوگ کہیں گے علی رضا آ گیا، جب تقویٰ اوڑھ لے گا لوگ کہیں گے محمد تقی آ گیا، جب نقاوت اوڑھ لے گا لوگ کہیں گے علی نقی آ گیا، وہی میرا بیٹا جب سر پہ دستار امامت سجا کے مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا لوگ کہیں گے حسن عسکری آ گیا۔ اور سلمان یاد رکھ جب ہم 11 اکٹھے ہو جائیں گے ایک قائم بنے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ہم 11 اکٹھے ہو جائیں، بسم اللہ، جب ہم 11 اکٹھے ہو جائیں گے ایک قائم بنے گا۔ کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام کے ساتھ۔ جناب عیسیٰ بطول ماں کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا کوفی نہیں تھا، اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا۔ بغیر شوہر کے بطول رہ جانا اور بات ہے، خیبر شکن گھر میں رکھ کے اللہ علی جیسا شوہر رکھ کے بطول ہونا اور بات ہے، وہ جزوی بطول ہے، حسین کی اماں کلی بطول ہے، حسین کی اماں کلی بطول ہے۔ اور یہ جو رسول عید زہرہ ہے، جملہ آ گیا، یہ جو رسول کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے نا، بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، ہاتھی ہونے کی وجہ سے، جس سے حسین کی اماں کی عظمت برداشت ہو، ہاتھی ہونے کی وجہ سے، ہاتھی ہونے کی وجہ سے۔ چھٹے لالے ولایت سے بندے نے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کو کتنا جانتے ہیں؟ چھٹے لالے ولایت سائل نے پوچھا مولا آپ اپنی جدہ کو کتنا جانتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں بس اتنا جتنا 2 سال کا بچہ اپنی ماں کو جانتا ہے، اللہ، جتنا 2 سال کا بچہ اپنی ماں کو جانتا۔ اور معصوم فرماتے ہیں نہ میری دادی کے نام کا کسی کو پتا ہے۔ 11ویں امام کا تفسیر عسکری میں جملہ ہے، بادشاہ فرماتے ہیں ہم مخلوق پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ اچھا یہ حجت کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی کیا ہے؟ پہلے حجت سمجھو، حجت کیا ہے؟ حجت مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ جملہ ضائع کر دیا تم نے، مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ معصوم نے کیا کہا؟ ہم مخلوق پر حجت ہیں، یعنی مخلوق نے اگر خالق سے کچھ لینا ہے تو وہ ہم تک آئیں گے۔ جملہ ضائع نہ کرنا، تم نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ کیا کہا؟
مخلوق نے خالق سے کچھ لینا ہو تو ہم تک آتے ہیں، ہمیں خالق سے لینا ہو ہم اپنی دادی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم اپنی دادی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اپنی جملہ کہاں رکا ہوا تھا؟ امام زمانہ عیسیٰ بطول ماں کا بیٹا، وہ چھینک آئی رک گئی، شاید کسی نے یاد کیا پھر فوراً اگنور کر دیا، بھئی ہنسنے کا دن ہے نا۔ اللہ پر معصوم فرماتے ہیں یاد ہمیشہ جملہ یاد رکھنا، آل محمد کی خوشی میں کبھی بھی غم نہ منانا، خوشی میں خوش ہونا، ہاں ہنستے ہنستے آنسو نکل آئیں تو وہ الگ بات ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آل محمد کے گھر میں خوشیاں کم ہیں، دکھ بڑے زیادہ ہیں، اس لیے جب خوشی آئے تو خوشی منایا کرو جیسے انہوں نے کہا ہے، خوشی منایا کرو۔ وہ گاؤں کے نمبردار کے گھر بیٹا ہو نا، اور وہ بندہ چوک میں کھڑا ہو کے لڈو بانٹ رہا ہو، یہ ہمارے چودھری صاحب کے گھر بیٹا ہوا ہے، یہ لڈو کھاؤ بھائی، اسے یہ لڈو کھاؤ، یہ لڈو کھاؤ۔ وہ بندہ چودھری صاحب کی حویلی پہ جاتا ہے، چودھری صاحب بیٹا تو آپ کے گھر میں ہوا تھا، بیٹا تو آپ کے گھر میں، وہ فلاں بندہ چوک میں لڈو بانٹ رہا تھا، اگر وہ چودھری نسلی ہوگا تو وہ کہے گا وہ میرا اپنا بندہ تھا۔ اللہ اکبر، وہ میرا اپنا بندہ تھا۔ اب یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، کوئی فرشتہ اٹھے گا مدینے جائے گا، کوئی فرشتہ اٹھے گا نجف جائے گا، کوئی کربلا جائے گا، کوئی سامرا جائے گا، کوئی کاظمین جائے گا، کوئی مشہد جائے گا، کوئی معصومہ قوم کے پاس جائے گا، کوئی بقیہ میں جائے گا، کوئی مدینے میں جائے گا، رسول سے جا کے کہے گا یا رسول اللہ خوشی تو تیری بیٹی کی تھی، کھرڑیا والا میں بیٹھ کے مومنین خوشی منا رہے تھے، اگر رسول نے کہہ دیا وہ میرے اپنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو زندہ سلامت رہو، دونوں ہاتھ بند کرو، غدیری نعرہ حیدری، اللہ اللہ اللہ۔ اگر رسول نے کہہ دیا، علی نے کہہ دیا وہ میرے اپنے تھے، نسلیں سنور جائیں گی۔ عیسیٰ عام ماں کا بیٹا نہیں ہے، بطول ماں کا بیٹا ہے۔ اچھا عیسیٰ کرتا کیا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کرتے کیا ہیں؟ وہ جو مادر زاد نابینا ہوتا ہے نا، ہاتھ پھیرتے ہیں اسے بینا کر دیتے ہیں، اسے بس آخری جملے، اجازت آپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہونا چاہ رہا ہوں، ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک کر دیتے، کوڑ زدہ کو ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، برس والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، یہ جسے پھلبیری ہو جاتی ہے ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، مٹی سے پرندہ خل کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ بھئی آپ سے زیادہ پھونک کون سمجھے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھونک مارتے ہیں، جی او زندہ و سلامت رہو، پھونک مارتے ہیں پرندہ اڑ جاتا ہے، قبرستان جاتے ہیں قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ اٹھ جا۔ یہ ہے عیسیٰ نبی کے معجزات، کس کے؟ عیسیٰ نبی کے۔ یہ نبی بھی ہے، اولو العزم پیغمبر بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے۔ کیا کیا معجزات ہیں؟ مادر ذات نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑ زدہ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، برس والے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پرندہ بڑھاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اڑ جاتا ہے، قبر پہ جا کے ٹھوکر مارتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو عیسیٰ کے معجزات ہیں۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے گا، بس آخری جملہ حلالی ہو، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے گا، میں آخری جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، دیکھوں گا کون کون تاج پوش یہ امام زمانہ میں آیا ہوا ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا، امام ظہرین فرادہ پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے، اس کے بعد مغربین کا وقت ہوگا، سجادے بچ جائیں گے، مصلے لگ جائیں گے، بالکل رکن یمانی کے قریب، ایسے حجر اسود کے ساتھ بالکل امام زمانہ کا مصلی لگ جائے گا۔ پھر وہ جو 4 نبی زندہ ہیں، صرف عیسیٰ زندہ نہیں ہے، خضر، ادریس، الیاس، عیسیٰ،
मासूम की गवाही दिलवाने के लिए 4 आइमा नबी अल्लाह ने जिंदा रखे हुए, वो भी ज़मीन पे आ जाएंगे। फिर सारे आइमा आ जाएंगे, सारी मखलूकात आ जाएंगी, सब बत्तियाँ हो जाएंगी। जनाब इमाम ज़माना के पीछे खड़े होंगे जनाब ईसा, जनाब ईसा सरकार इमाम ज़माना मुड़ेंगे। जुमला है अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, इसके अलावा भी अहले तसन्नुन उलमा ने लिखा है। वो फरमाते इमाम ज़माना मुड़ेंगे, इमाम ज़माना कहेंगे ईसा आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ, आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं इमाम ज़माना जैसे ही कहेंगे जनाब ईसा के बदन में कपकपी, जनाब ईसा के बदन में कपकपी लर्ज़ादारी हो जाएगा। हाथ जोड़ के कहेंगे जनाब ईसा मौला मेरी माँ तेरी दादी की कनीज। ओए होए होए, आखिरी जुमला है हलालियों, मेरी माँ तेरी दादी की कनीज, मेरी माँ तेरी दादी की कनीज। ईसा कोई आम बच्चा है, कोई आम नबी है, उलुल अज़म पैगंबर है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है। इसकी माँ का कुफ ही नहीं था, अल्लाह ने बगैर शौहर के ईसा जैसा बेटा अता किया है। बतूल माँ का बेटा है, तो फिर जुमला कहने का हक रखता हूँ जब बतूल माँ का बेटा अली के 11वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो अरब की तवाइफों के बेटे अली को नमाज क्या पढ़ाएंगे? जिस बंदे को यकीन है उसके हाथ का मालिक अली है, जिस बंदे को यकीन है कि रिज़्क़ अली अता करते हैं, जिस बंदे को यकीन है उसके घर का चूल्हा अली की वजह से चलता है, जिस बंदे को यकीन है मरने के वक्त अली आएंगे, जिस बंदे को यकीन है कब्र में कुर्सी अली की लगेगी, जिस बंदे को यकीन है आदम की तौबा अली की वजह से कबूल हुई, जिस बंदे को यकीन है नूह की कश्ती अली की वजह से पार लगी, जिस बंदे को यकीन है मूसा को नील में रास्ता बना के देने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है इब्राहिम की आग को गुलजार बनाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है इस्माइल को छुरी के नीचे से बचाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है ईसा को सूली से बचाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है याकूब को यूसुफ मिलाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है यूसुफ को कुएं से बचाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है जुलेखा को जवानी पलटाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है शबे हिजरत बिस्तर पे सो के मुस्तफा की जान बचाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है पर्दा तौहीद में अल्लाह की जगह बैठ के मुस्तफा से हाथ मिलाने वाला अली है, जिस बंदे को यकीन है, जिस बंदे को यकीन है, जिस बंदे को यकीन है अली नबियों की लज है, गरीबों की गज है, दोनों हाथ बुलंद करके सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ये पिंडाल कहाँ है? ये तो जन्नत की जमीन है।